سر آپ کے جو مخالفین ہیں وہ آپ کی شہرت کے خلاف ہیں، یعنی کہ انہوں نے یہ ایک نیا یعنی کہ پروپیگنڈا تیار کیا ہے کہ آپ جو ہے الیکشن جیت کے چلے جاتے ہیں اور واپس عوام کا حال بھی نہیں پوچھتے. جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو لوگ آپ کو دوبارہ الیکٹ نہیں کرتے، اور ماشاءاللہ سے میں 4 دفعہ کنزیکٹیولی الیکٹ ہوا ہوں ود انکریزڈ مارجن ایوری ٹائم، اور اس سے پہلے میرے والد صاحب بھی الیکٹ ہوتے آئے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایک محض پروپیگنڈا لوگوں کا. جو لوگ ہمارے مخالف ہوتے ہیں یقیناً جب ان کو کوئی اور بات نہیں ملتی تو پھر وہ ایسے اس قسم کے لگاتے ہیں. دیکھیں، بنیادی طور پر اگر آپ نے اپنا نمائندہ جو ہوتا ہے صوبائی اسمبلی کا اس کو الیکٹ کیا ہے تو اس نے پھر جا کے اسمبلی میں ایوانوں میں آپ کے جو ایشوز ہیں ان کو اٹھانا ہے. تو اس نے لا محالہ اس کے لیے اس کو جانا ہے. اگر وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے تو وہ صوبائی کیپٹل لاہور جائے گا. اگر وہ ایم این اے ہے تو اس نے اسلام آباد جا کے آپ کی نمائندگی کرنی ہے ان ایوانوں میں. اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہو گیا ہے کہ ایک تو پیسے کا بہت آ گیا ہے کہہ لیں عنصر سیاست کے اندر. لوگوں نے اس کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ پاور حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور پاور حاصل کر کے ہم 1% لگائیں گے تو ہم 10% کمائیں گے بعد میں. تو وہ اس چکر میں جب وہ کچھ لوگ کامیاب بھی ہو کے پہنچ جاتے ہیں اسمبلیوں میں، ہم نے ماضی میں دیکھا ہوگا، ہمارے ارد گرد بہت سی مثالیں ہیں. جب وہ وہاں پہنچتے ہیں اور ان کو ریالٹی ان پہ مطلب ان کے سامنے آتی ہے کہ جی یہ ایکچولی جو ایوان ہیں یہ ایوان جو ہیں یہ عوام کی نمائندگی اور ان کے ایشوز کے بارے میں بات کرنے کی جگہ ہے، نہ کہ پاور حاصل کرنے کی یا پیسہ بٹورنے کی. تو جب وہ یہ فیس جب وہ کرتے ہیں تو پھر وہ ہوچھے ہتھ کنڈے اپنا لیتے ہیں، اور ہر طریقے سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کو کسی طرح ہم ریکوپ کر سکیں. اور پھر وہ یہاں تک کہ پوسٹنگ ٹرانسفرز کے بھی پیسے بٹور لیتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ وہ توشہ خانہ بھی نہیں چھوڑتے. تو یعنی یہ ایک ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی یہ ایک عنصر پیدا ہو چکا ہے، اور یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پیسے کو ہر ویلیو دے دی ہے. مطلب ہمارے ہاں اقدار کی کمی ہو گئی ہے. پیسہ جو ہے وہی ہر چیز، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پیسہ کمایا کیسے گیا ہے، دیانتداری سے کمایا گیا ہے یا نہیں. لوگ اس بھاگ دوڑ کے چکر میں مطلب تھرو ہوک اینڈ کروک وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم کسی طرح اپنا یہ جو ہے ایوان ان تک پہنچ جائیں اور ہمارے پاس پاور ہو تاکہ ہم مزید جو ہے اپنے جو ذاتی وہ ہیں گولز ان کو اپنا سکیں. تو مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے جن کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا میرے والد صاحب بھی رہے ہیں ممبر میرے سے پہلے 3-4 دفعہ، اور میں بھی. تو ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں نا جی دے رن ویری ڈیپ. مطلب ہمارے جو تعلق ہیں وہ 3rd جنریشن اب کسی جگہ پر تو ایسا ہے کہ پوتا مطلب دادے سے لے کے اور اب پوتا جو ہے وہ بھی ہمارے یعنی کہ گروپ کا حصہ ہے. تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہماری اتنی بانڈنگ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ 24 گھنٹے رابطہ ہے، ویدر آن دا ٹیلیفون، آن دا موبائل یا پرسنلی. جب ہم ادھر ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم اپنے جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہماری انٹریکشن ہوتی ہے. تو مخالف جو ہیں ان کے ساتھ تو نہیں ہم جا کے ملیں گے کہ جی اب مطلب میں آیا ہوں تو میں آپ کو ملنے آیا ہوں. اگر وہ آئیں تو دے آر موسٹ ویلکم، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ اگر وہ آئیں تو ہم دیر از نو سچ ایشو. سر جو یوتھ ہیں ان کی 20,000 یعنی کہ آج کی جو نیو جنریشن ہے جنہوں نے اس بار یوتھ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، ان کے بارے میں کوئی آپ کا پیغام ہے؟ جی میرے خیال سے یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ سے پہلے بیان کی ہیں یہ بھی یوتھ سے ہی ریلیٹڈ ہے نا. جیسے جو ہماری یوتھ ہے وہ بھی زراعت سے ریلیٹڈ ہے، ان کا روزگار بھی زراعت سے وابستہ ہے زیادہ تر کا، اور اب دیگر شعبوں میں بھی آ رہی ہے. کمپیوٹرز کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور کمپیوٹرز کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے دور میں آئی ٹی لیبس بنائی گئی تھیں تمام ہائی اسکولز میں، اور پھر لیپ ٹاپ اسکیم بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ سب چیزیں یوتھ کے لیے ہی ہیں. پھر اس کے بعد خود روزگار اسکیم بھی ان کی تھی، جو اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ یقینی طور پہ تمام لوگوں کو سرکاری جابس پہ تو نہیں ایڈجسٹ کیا جا سکتا. تو وہ خود روزگار سے یہ ہے کہ لوگ خود اپنے لیے روزگار بنائیں اور دوسروں کے لیے روزگار کریٹ کریں. تو یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور دوسرا فائنلی یوتھ کے لیے یہ ہے کہ جی آپ نے پچھلے 5 سال بھی دیکھا
کہ ایک بہت ہی یعنی سنہری خواب دکھائے گئے اور بیوقوف بنایا گیا ہماری جو نئی نسل تھی، اور جو ہمارے روایتی اقدار تھے سیاست کے حوالے سے، وزاداری کی سیاست تھی، اس کو ختم کر کے گالی گلوچ اور اس طرح کی سیاست جو ہے اس کو پروموٹ کیا گیا. تو یقیناً یوتھ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اب جو پچھلا 5 سال ایکسپیرینس کیا ہے اور جو ملک کا حال ہوا ہے اس کے بعد کہ ہم مطلب دیوالیے ڈیفالٹ کی سٹیج تک پہنچ گئے ہیں، تو یقینی طور پہ جب وہ یہ سب دیکھیں گے کہ کون سی ایسی پارٹی ہے جو واقعی ملک کو صحیح ویژن اور صحیح سمت میں لے کر جا سکتی ہے، اور کون سی ایسی پارٹی ہے جو صرف پاور حاصل کرنے کے لیے ان کو جھوٹے خواب اور سنہرے خواب دکھا کے اور پھر انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں، ڈیلیوری زیرو رہی.